بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات تمام معصومین کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں امیر المومنین علیہ آلہ والسلام کی کی رخسار پر تماچا ہے. ماتم معصومین میں ہر اٹھنے والا ہاتھ حق کی سربلندی کا اعلان ہے. پروردگار آپ تمام عزاداروں کو، آپ تمام ماتمیوں کو، آپ تمام مومنین کو، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین حالت روزہ میں آ کر اس مقام پر قدمی مرتبت کو ان کے بھائی امیر المومنین کی شہادت کا فرصہ پیش کرنے کے لیے آئے. حق تعالیٰ آپ سب کا فرصہ قبول فرمائے. امیر المومنین علیہ اعلیٰ فقیر وسنا کی عظمت و فضیلت بجائے خود لیکن آپ کے تعارف کے لیے مقام عظمِ ولایت میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں چند باتیں اس موضوع سے متعلق عرض کر سکوں اور یہ بات پہنچا سکوں کہ ولایت صرف ایک نعرہ نہیں ہے، ولایت صرف ایک مفہوم نہیں ہے، ولایت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ولایت ایک نظام ہمیں عظمِ ولایت کا تعارف کرتے ہوئے پروردگار نے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، بس اور بس، فقط اور فقط. ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. اور اپنی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد پروردگار نے مزید اس بات کو آگے بڑھایا اور فرمایا ورسولہ،
اس کا رسول بھی تمہارا ولی. اور اس کے بعد پھر ایک سلسلے کو بیان کیا. والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جو حاملان ایمان ہیں. یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، در حالی کہ وہ حالت رکوع میں. رک کر ولایت معصومین اور ولایت امیر المومنین تک پہنچنے سے پہلے خود نظام ولایت کی اساس ذات اقدس الہ خدا سبحان کی ولایت، پروردگار نے پہلے مرحلے میں اپنی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. ماہ مبارک رمضان ماہ تدبر در قرآن کا مہینہ. قرآن مجید کی اس آیت میں فکر اور تدبر کا تقاضا ہے کہ رک کر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کیوں ولی ہے، اور ہم خدا کو ولی مانیں تو کیوں مانیں. یہ سوال فرزند حسین ابن علی امام علی زین العابدین سے پوچھا گیا. فرزند رسول بتائیے، اللہ نے اپنی ولایت کو بشر پر کیوں واجب قرار دیا، اور ہم انسان کیوں کر اللہ کی ولایت کو مانیں، قبول کریں، تسلیم ہو جائیں. فرمایا دو وجوہات کی بنا پر ہر انسان پر اللہ کی ولایت واجب ہے. پہلی وجہ یہ کہ اللہ تمام انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے. پھر فرمایا کہ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی انسانوں پر خدا کی ولایت واجب نہیں تھی. اور اگر انسانوں کا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف انسانوں کا رب ہوتا تب بھی اللہ کی ولایت واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی. اس لیے خدا کی ولایت واجب ہے. اور پروردگار نے قرآن مجید میں اپنی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے ولایت کے رکن اول اپنی خالقیت اور خلاقیت کو بیان کیا. جہاں تک کہ قرآن مجید کی نزول کا آغاز ہوا، پہلی وحی جبرائیل لے کر آئے ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں. کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیے اس کے نام سے جس نے خلق کیا، عدم سے وجود دیا. اور پھر ہم مسلسل قرآنی آیات کا ایک سلسلہ ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ باری ہے، عدم سے وجود دینے والا، وہ اللہ مصور ہے. اور فرمایا اپنی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو بنایا کس چیز سے بنایا؟ نہیں، مٹی سے. فرمایا مٹی، ابھی میں جو گزشتہ مجلس ہے اس میں ابھی 2 سال پہلے جو عرض کیا، جناب آدم کی تخلیق میں اور اولاد آدم کی تخلیق میں یہ بنیادی فرق ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اولاد آدم کو مٹی سے نہیں بنایا، مٹی کے سلالہ سے بنایا. یعنی فرمایا لقد خلقنا الانسان من طین، فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. یعنی فرمایا کہ ہم نے آپ کو مٹی سے بنایا، فرمایا ہم نے آپ کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا. یہ مٹی کا عرق کہاں نکالا جاتا ہے؟ آپ کا متمدن مہذب مثقف شہر، شہر ملتان، شہر علم، شہر معرفت، شہر ولایت، اب سب روزہ دار
چند ساعتوں کے بعد جب روزہ افطار کریں گے، بہت سارے افراد افطار میں جوس کا بھی استعمال کریں گے، پھلوں کا رس نکالا جائے گا۔ آپ مختلف پھلوں کا رس نکالتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کیا اس متمدن اور مہذب شہر میں کبھی آج تک آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ مٹی کا رس کہیں نکالا جا رہا ہو؟ کسی گلی میں، کسی کوچے میں، کسی شاہراہ میں، کسی چوراہے میں کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا کارخانہ، کوئی ایسی فیکٹری کہ جس سے مٹی کا رس نکالا جا رہا؟ درالی کی پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا، مٹی کے جوس سے، مٹی کے عرق سے، مٹی کے سلالہ سے، مٹی کے اسارہ سے۔ پروردگار، وہ مشینیں، وہ کارخانے کہاں ہیں جن سے مٹی کا رس نکالا جاتا ہے؟ تو خدا فرمائے گا اپنے گھروں میں دیکھو، کھیتوں میں دیکھو، باغات میں دیکھو۔ یہ تمہارے گھروں میں، کھیتوں میں، باغات میں یہ جو پودے اور درخت ہیں، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں، کشید کر رہے ہیں، اور اس رس کو منتقل کرتے ہیں دانے میں۔ یہ گندم، کھجور، جو، کشمش، یہ آم، یہ امرود، یہ سیب، یہ آلو بخارا، یہ سب سلالۃ من طین ہے۔ یہ مٹی کا رس ہے، یہ مٹی کا جوہر ہے، یہ مٹی کا عرق ہے، یہ مٹی کا جوس ہے، یہ مٹی کا اسارہ ہے، جسے مشینوں کے ذریعے سے پروردگار مٹی سے کھینچ کر اس دانے میں منتقل کر دیتا ہے، اور پھر اس دانے کو انسان کھاتا ہے تو خون بنتا ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ، خون سے پھر نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں، پھر پروردگار فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور پھر 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کا جسم مکمل ہوتا ہے، جس کے بعد پروردگار اس میں ایک اور شے منتقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم اس جسم انسانی میں، اس مکان میں ایک مکین کو روانہ کرتے ہیں، کسے؟ روح۔ اور جیسے 4 مہینے 10 دن یہ بدن مکمل ہونے کے بعد روح اس بدن کے ساتھ تعلق برقرار کرتی ہے، تو پروردگار خود کو مبارکباد پیش کرتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق فرمایا۔ یہ انسان احسن تقویم جس کی تخلیق پر حق تعالی فخر اور مباحات کر رہا ہے، اور یہ ولایت کا پہلا رکن ہے، خالقیت، جسے پروردگار نے مختلف انداز سے مسلسل بیان فرمایا قرآن میں، هو اللہ الخالق، وہ اللہ خالق ہے، باری، وہ عدم سے وجود دینے والا، مصور، وہ تصویر بناتا ہے، اور پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے جو تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر بناتا ہے، ماں کے شکم میں تمہاری تصویر بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا صورکم واحسن صورکم، اے انسان ہم نے تمہاری تصویر بنائی اور بری تصویر نہیں بنائی، بہترین تصویر بنائی۔ اور کبھی فرمایا ہم نے انسان کی تصویر کو 3 تاریکیوں میں آمادہ کیا، تیار کیا۔ اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے رک کر، یہ جو اللہ قرآن میں بار بار خود کو مصور کہہ رہا ہے کہ وہ تصویر بناتا ہے، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے، بہترین تصویر بناتا ہے، تاریکیوں میں تصویر بناتا ہے، یہ جو اللہ خود کو قرآن میں بار بار مصور کہہ رہا ہے، کیا وہ بھی ایسا ہی مصور ہے جیسے مصور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں؟ نہ، لیس کمثلہ شیء، کوئی وجود حق تعالی کا سہیم و شریک و عدیل و بدیل و نظیر نہیں، نہ اس کے وصف میں، نہ اس کے اسم میں کسی طرح کی کوئی شباہت نہیں۔ خدا سبحان کا مصور ہونا، اور ہمارے ہاں مصور جو پائے جاتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب انسان کامل میں اس فرق کو بیان کیا، کہا کہ دنیاوی مصور اگر تصویر بنانا چاہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ارکان ہیں جو ناگزیر ہیں، جن کے بغیر تصویر نہیں بن سکتی۔
پہلی شرط جگہ ہو جہاں مصور بیٹھے ہو تصویر بنائے، اور دوسری شرط کینوس ہو، چمڑا ہو جس پر وہ اپنے اثر کا اظہار کرے، اپنی تصویر کو بنائے دکھائے، اور تیسری شرط روشنی ہو، اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی، اور چوتھی شرط جو شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان فرمائی، جس شے پر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ شے حالت قرار میں ہو، حالت حرکت میں نہ ہو۔ متحرک شے پر تصویر بنائے جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ چار شرائطیں اگر ایک کو بھی کم کر دیا جائے انسان کی تصویر نہیں بن سکتی۔ تو وہ اللہ جو قرآن میں بار بار خود کو مصور کہہ رہا ہے، کیا وہ اللہ کسی جگہ پر بیٹھ کر تصویر بناتا ہے؟ نہ، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے۔ کسی چمڑے یا کینوس پر تصویر بناتا ہے؟ نہ، پانی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے۔ کسی روشنی میں تصویر بناتا ہے؟ نہ، تین تاریکیوں میں انسان کی تصویر بناتا ہے۔ اور جس شے پر وہ اللہ انسان کی تصویر بنا رہا ہے وہ شے حالت قرار میں نہیں ہے، حالت حرکت میں۔ دنیا کا مصور ان چار شرائط کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے اس کی تصویر بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ سونگھ سکتی ہے، نہ چکھ سکتی ہے، نہ لمس کر سکتی ہے، نہ تدبر کر سکتی ہے، نہ تعقل کر سکتی ہے، لیکن وہ ایسا مصور ازلی ہے کہ جو ان چار شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے اس کی تصویریں دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، سونگتی بھی ہیں، چکھتی بھی ہیں، لمس بھی کرتی ہیں، تدبر بھی کرتی ہیں، تعقل بھی کرتی ہیں، تفکر بھی کرتی ہیں۔ اور جب تصویر بن جائے جتنا قیمتی شاہکار ہو اس کی اتنی حفاظت چاہیے۔ اگر ایک شخص ہزاروں ڈالر خرچ کر کے کسی دوسرے ملک سے کسی مصور کا شاہکار خرید کے لائے، کہاں رکھے گا؟ برآمدے میں، کسی کھلی جگہ پر؟ نہ، اس کو محفوظ ترین مقام پہ رکھے گا۔ کیوں؟ کچھ چیزوں سے تصویر کو بچانا ہے تاکہ یہ دیر تک باقی رہے، خراب نہ ہو جائے۔ آگ سے بچائیں تاکہ آپ کی تصویر جلے نہیں، پانی سے بچائیں ورنہ اس کے رنگ دھل جائیں گے، ہوا سے بچائیں ورنہ اس کے نقش دھندلے پڑ جائیں گے، مٹی اور گرد سے بچائیں ورنہ اس تصویر کے نقش خراب ہو جائیں گے۔ تو کتنے دشمن ہوئے تصویر کے؟ چار۔ کون کون سے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ان چاروں سے تصویر کو بنانا ہے، بچانا ہے تاکہ محفوظ رہے۔ نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے جو انہی چاروں سے ملا کر ہماری تصویریں بنائے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ اللہ خالق ہے، وہ مصور ہے، تو اللہ کیوں ولی ہے؟ ولایت کے لیے پہلی شرط خالق ہونا ہے اور دوسری شرط رب ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ پروردگار نے صرف ہمیں خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا، نہ، ربوبیت فرمائی، ہماری بقا کا انتظام کیا، ہمارے رزق کا انتظام کیا۔ ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہے انسان کے لیے اس کا اہتمام کیا۔ ہم تو ابھی افطار ہوگا اور ہمارے سامنے اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان پر ایک ہجوم ہوگا اور انسان سوچتا ہے کہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے۔ یہ اتنی نعمتیں جو بآسانی، یہی نان، یہی روٹی جسے توڑ کر ہم بے دہانی میں کھا جاتے ہیں، اس روٹی اور نان اور ایک لقمہ نان کی تیاری کے لیے پروردگار نے کیا کیا؟ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ ایک لقمے کی تیاری کے لیے پروردگار کن کن مراحل سے گزارتا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ کا کسان، کھیتی باڑی کرنے والا فرد زمین کو ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج رکھتا ہے۔ یہ بیج جو مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے، خراب ہو جائے، گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہی بیج مٹی کے اندر ان تاریکیوں میں پھٹتا ہے اور اسی کے اندر سے کوپل نمودار ہوتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس مٹی سے سر اٹھاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ بیج اگ گیا ہے، وہ پودا اگ گیا۔ وہ کون ہے جو ان تاریکیوں میں مٹی کے اندر اس بیج کو شگافتہ کرتا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ وہ خدا ہے جو اس مٹی کی تاریکیوں میں اس بیج کو پھاڑتا ہے اور اس کے اندر سے کوپل نمودار ہوتی ہے، جو حق تعالیٰ کی خالقیت کا اعلان کر رہی ہے، حق تعالیٰ کی احدیت کا اعلان کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کوپل پنپتی ہے، بڑھتی ہے، پودے کی شکل میں
رفتہ رفتہ اس کے اوپر اناج اگنا شروع ہو جاتا ہے، پانی سے اسے سینچا جاتا ہے، اور پھر ہوا سے اس میں بالیدگی آتی ہے، اور پھر جب اناج اگتا ہے تو سورج کی تپش سے، حرارت سے یہ اناج پکتا ہے، اور چاند کی چاندنی سے اس اناج میں مٹھاس بھری جاتی ہے، اور پھر یہ اناج کمال اور تیاری کے مرحلے تک پہنچتا ہے، ہم اسے اتارتے ہیں۔ تو کیا گندم ہم پودے سے الگ کرنے کے بعد ایسی پھانکنا شروع کر دیتے ہیں، چمچ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، اب تھریشنگ کرتے ہیں، تھریشنگ کے بعد جب گندم الگ ہو جائے اس کے بعد اسے گھر لے کے آتے ہیں اور آٹا بناتے ہیں۔ اور ایسے نہیں کہ ہم آٹا ایسے ہی کھانا شروع کر دیں، پھانکنا شروع کر دیں، یا آٹے کی گولیاں بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں، نہیں، اب آگ روشن کرتے ہیں اور توا یا تندور، اس پر اس آٹے کو پیڑا بنایا جاتا ہے، روٹی تیار کی جاتی ہے، پھر روٹی پکتی ہے، اور اتنے مراحل طے کرنے کے بعد جب روٹی آمادہ ہو کر، یہ نان تیار ہو کر ہمارے سامنے دسترخوان پر آتا ہے، تو پروردگار بشر سے خطاب کرتا ہے کہ اس لقمے کو توڑ کر دہن تک لے جانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ میں نے پورے نظام شمسی کو ایک لقمہ نان تیار کرنے کے لیے متحرک کیا۔ اب کم سے کم اتنا خیال کر لینا، اس لقمے کو دہن تک لے جانے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ حلال کا یا حرام کا ہے۔ پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ کہ ایک لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کب انسان حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، کیسے انسان اتنی جرأت کرتا ہے کہ امام وقت کے مقابلے میں آ جائے۔ یہ لقمہ حرام انسان کو وادار کرتا ہے کہ حجت خدا کے مقابلے میں آ جائے، اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ کے جانشین اور ائمہ دین اور حجت خدا کے مقابلے میں صرف وہی آتا ہے جس کی ولادت میں نقص ہوتا ہے، یا حرام زادہ ہوتا ہے، یا حرام خور ہوتا ہے۔ جو علی اولاد علی کے مقابلے میں آ جائے، جو سید الشہداء نے روز عاشور دشمن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ بات اہم ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے خود دیکھیں ختمی مرتبہ یعلمہم الکتاب کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے یزکیہم کی بات ہے۔ ختمی مرتبہ جب مدینہ سے، مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو مسلسل پہلے 7 مہینے انصار میں سے صحابہ کرام کے گھروں میں دن کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ ہر ایک صحابی کی خواہش ہوتی تھی وہ آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرے، یہاں تک کہ ایک دن آپ کے جوان صحابی جناب زید نے ختمی مرتبہ سے خواہش کی کہ آپ میرے گھر تناول فرمائیے۔ ختمی مرتبہ نے دعوت کو قبول کیا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختمی مرتبہ کے آنے کی خوشی میں اپنے گوسفند کو ذبح کیا، اور ذبح کروانے کے بعد اسے انگاروں پہ بھونا تیار کیا، دسترخوان لگایا، پیغمبر اکرام اسلام تشریف لائے، اور جیسی ختمی مرتبہ دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، اس سے پہلے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، پوچھا زید بتاؤ اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ یہ سوال بہت عجیب ہے۔ اگر پیغمبر اکرام اسلام نے سوال کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک اور سوال بنتا ہے، پیغمبر یہ پوچھتے اس سے پہلے کہ اسے کس نے ذبح کیا، اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا اصولاً کہ کس کا ہے، لیکن پیغمبر نے ایسی بات نہیں پوچھی۔ کیوں؟ اسی کے صحابی کا گھر ہے، اور صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا ہے، جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو صحابی ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے وہ کبھی غاصب نہیں ہوتا۔ اس لیے ختمی مرتبہ نے یہ بات نہیں پوچھی، یہ سوال بنتا نہیں تھا، صحابی کا گھر ہے۔ پوچھا بتاؤ میرے صحابی زید اسے کس نے ذبح کیا؟ جیسے پوچھا زید پریشان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں، لیکن چونکہ میں رقیق القلب ہوں، نرم دل ہوں، حساس ہوں، مجھے جانور ذبح کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، میں نے خود ذبح نہیں کیا، اپنے ہمسائے سے ذبح کروایا۔ ختمی مرتبہ نے استفسار کیا بتاؤ زید کیا وہ تمہارا ہمسایہ مسلمان ہے؟ عرض کیا نا یا رسول اللہ مسلمان نہیں، اہل کتاب ہے۔ یہ سننا تھا۔ ختمی مرتبہ سورہ مبارکہ انعام کی آیات تلاوت کرتے اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا۔ بھوکے اٹھ کے چلے گئے، درحالی کے گھر صحابی کا، دسترخوان صحابی کا، گوسفند صحابی کا، بنانے والا پکانے والا صحابی ہے۔ صرف ذبح اہل کتاب نے کیا۔ ختمی مرتبہ اپنے صحابی کے گھر سے بھوکے اٹھ کے چلے گئے اور
کھانا تناول نہیں فرمایا. مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا. وجود مبارک کی ختمی مرتبہ مسلسل 10 سال اس دسترخوان سے اٹھا کر غذا تناول کرتے رہے. اللہ ولی ہے، کیوں اللہ کی ولایت کو مانیں، کیوں اللہ کی ولایت کے آگے تسلیم ہو جائیں. یہ علی زین العابدین فرما رہے اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ ہمارا رب ہے. ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی ولایت ہر بشر پر واجب ہے. تو جب اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا تو بات تمام ہو گئی، آیت ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن نہ، پروردگار نے اللہ کی ولایت کو اپنی ولایت کو کافی نہیں سمجھا اور اپنی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد فرمایا وَرَسُولُهُ، اللہ کے بعد اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. کیا اللہ کی ولایت میں کمی ہے، کجی ہے، نقص ہے، عیب ہے؟ کیا اللہ کی ولایت بشر کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کافی ہے تو کیوں اللہ نے اپنی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد اپنے نبی پیغمبر اکرام اسلام کی ولایت کا اعلان کیا؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ پروردگار نے ہمیں کیوں خلق فرمایا، ہماری تخلیق کا فلسفہ کیا ہے. فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. فلسفہ تخلیق بشر، معرفت پروردگار. اللہ نے مجھے اور آپ کو خلق کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ جملہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں اسے میں بہت زیادہ تکرارن بیان کرتا ہوں اس لیے کہ یہ جملہ روح قرآن ہے. اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اور انسان بننے کے لیے معرفت پروردگار ناگزیر ہے. اگر کوئی اللہ کی معرفت میں ناکام رہا، نامراد رہا، حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزاری، حیوان مرے گا اور قیامت کے دن حیوانی شکل میں اٹھایا جائے گا. حقیقی معنی میں انسان بننے کے لیے معرفت پروردگار لازم ہے. تو اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ مثلا مجھے اگر آپ میں سے کسی کی معرفت مطلوب ہے تو کیا طریقہ ہے؟ اگر میں آپ کی پہچان چاہتا ہوں، معرفت چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ سے رابطہ برقرار کرنا پڑے گا. آپ کی طرف جاؤں گا، آپ سے ملاقات کروں گا، کسی بھی ذریعے سے آپ سے تعلق برقرار ہوگا، تدریجاً مجھے آپ کی معرفت حاصل ہوگی. اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کے حصول کے لیے خلق فرمایا اور معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے. بغیر رابطے کے معرفت ممکن نہیں. تو خدا کے ساتھ کیسے رابطہ برقرار ہو؟ اس لیے کہ پروردگار زمان اور مکان کے حساب سے ماورا بالاتر ہے. اگر خدا زمان و مکان میں آ جائے پھر وہ خدا نہیں رہتا. مولانا متقیان فرماتے کہ اگر کسی نے پروردگار کو لائق اشارہ سمجھا تو اس نے خدا کو محدود کر دیا. وَمَنْ حَدَّ لَهُ فَقَدْ أَدَّ لَهُ، جس نے خدا کو محدود کیا وہ خدا کو گنتی میں لے آیا، اور جو خدا کو گنتی میں لے کے آیا وہ مشرک ہو گیا. اس لیے خدا زمان و مکان سے ماورا بالاتر ہے. اور ہم انسان، ہم میں سے کوئی بھی انسان زمان و مکان کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا. ممکن ہے کہ ہم زمانے سے باہر نکل جائیں، مکان کی حدود سے باہر نکل جائیں. اگر انسان چاند پہ پہنچے، چاند خود ایک مکان ہے، جہاں جائے انسان مکان کی حدوں سے نہیں نکل سکتا. نہ زمان کی حدود سے نکل سکتا ہے، نہ مکان کی حدود سے نکل سکتا ہے. یہ انسان مجبور ہے. اور جس خدا کی معرفت مطلوب ہے وہ زمان و مکان سے ماورا بالاتر، وہ زمان اور مکان میں آ نہیں سکتا. آ جائے تو خدا نہیں رہے گا. ہم زمان و مکان سے نکل نہیں سکتے. تو اب اس زمانی اور مکانی انسان کا اس لا زمان اور لا مکان خدا کے ساتھ رابطہ کیسے برقرار ہو؟ اسی کہ جب تک رابطہ برقرار نہیں ہوگا خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم معرفت میں ناکام رہے، حیوان پیدا ہوئے، حیوان زندگی گزاری، حیوان مر جائیں گے اور قیامت کے دن حیوانی شکل میں معشور کیے جائیں گے. تو پھر کیا کیا جائے؟ معرفت پروردگار کے لیے رابطہ شرط ہے اور یہ رابطہ برقرار نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے
جو مکانی ہوتے ہوئے مکان کی حدوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور جو زمانی ہوتے ہوئے زمان کی حدود کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ستر صلوات۔ جو زمان اور مکان کی تمام حدود کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں نہ زمان کا تصور ہے نہ مکان کا تصور ہے۔ اور قرآن سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ آیت نمبر 8، 9، 10 پروردگار فرما رہے ثم پھر دنا قریب ہوا فتدلا اور قریب ہوا، کتنا قریب؟ فکان قاب قوسین، یہاں قوس کہتے ہیں ایک کمان، قوسین دو کمانے، یہاں تک کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانے صرف قاب قوسین نہ، پروردگار قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں، اگر پروردگار رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی۔ اس لیے پروردگار نے مزید فرمایا او ادنا، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کتنا کم کون بتائے؟ جبریل تو چوتھے آسمان پر رک گیا تھا، تو کون بتائے؟ اب یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ پھر اپنے رسول کی ولایت کے اعلان کے بعد بلا فاصلہ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ کیوں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا؟ اور پھر علی کا نام نہیں لیا، پروردگار نام بھی ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے تحریف، تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنا تھا۔ اگر اللہ قرآن میں علی کا نام ذکر کرتا تو مسلمان قرآن کا وہی حال کرتے جو یہودیوں نے تورات کا کیا، عیسائیوں نے انجیل کا کیا، کہ یہ دونوں کتابیں عبروں میں نازل ہوئیں، عبرانی زبان میں، لیکن دنیا میں تلاش کریں آج جس زبان میں تورات، انجیل، زبور نازل ہوئیں اس زبان میں آپ کو کوئی نسخہ نہیں ملے گا، سب ترجمے ہیں، لیکن قرآن مجید کا نہ ایک لفظ کم ہوا نہ ایک لفظ زیادہ، ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ قرآن کو پروردگار نے محفوظ رکھا اپنی حکمت کے ذریعے سے، اس لیے علی کا نام بیان نہیں کیا، علامت کو ذکر کیا، اس طرح سے ذکر کیا کہ اب علی کے علاوہ کسی اور میں وہ علامت نظر نہیں آئے گی۔ کیا فرمایا؟ والذین، وہ لوگ آمنوا الذین جو حقیقت ایمان کے لانے والے، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون در حالی کہ وہ حالت رکوع میں ہو۔ تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں کون ہے جس نے علی کے علاوہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ صرف علی ہیں۔ آج تک تو کسی کو انکار کی جرات نہیں ہوئی۔ 60 بڑے بڑے قرآن مجید کے مفسرین اہل تسنن جنہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا، لیکن آج کچھ راشن فکر پیدا ہو گئے اور کہا کہ بھلا یہ کون سا وقت ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا؟ اور یہ بات خود جو علی کی سیرت بیان کی جاتی ہے اس سے ٹکراؤ ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک طرف شیعہ یہ کہتا ہے کہ حالت نماز میں تیر کھینچ لیا گیا اور علی کو خبر نہیں ہوئی، تو پھر علی کو یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی سائل آیا ہے، مانگنے والا آیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ من گھڑت ہے کہ حالت رکوع میں، اور باقی اعتراضات بھی ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کا خیال کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اعتراض میں دم ہے، لیکن خود پہلے یہ کہ پہلا سوال یہ کہ یہ دوسری بات چھوٹی ہے کہ اگر حالت نماز میں تیر کھینچے جائے علی کو خبر نہ ہو، اس کا مطلب یہ مبالغہ ہے، یا یہ بات چھوٹی ہے یا پھر وہ بات چھوٹی ہے؟ نہ، علی کی ہر نماز ایسی تھی کہ اگر تیر کھینچ لیا جائے خبر نہ ہو۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر روز کئی پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن اللہ نے کہانیاں نہیں سنائی قرآن مجید میں، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اور اگر اللہ کوئی کہانی سنائے تو پھر اس کی ایک حکمت ہے۔ ہماری دادی اماں، نانی اماں بچپن میں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی، کیوں؟ تاکہ ہم سو جائیں، لیکن قرآن مجید کہانی سناتا ہے تاکہ انسان جاگ جائے۔
بیدار ہو جائے. اور جس کہانی کو اللہ نے قرآن کی سب سے بہترین داستان قرار دیا، سورہ یوسف احسن القصص، اسی سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجئے تو پھر اعتراض نہیں کیا جائے گا علی پر کہ کیسے ممکن ہے کہ تیر کھینچ لیا جو خبر نہ ہو، علی کو پتہ نہ چلے کہ حالت نماز میں تیر کھینچ لیا گیا. اتنے محب، اتنے مستغرق حق تعالیٰ کی بندگی میں، عبادت میں، نہ علی کی ہر نماز ایسی ہی تھی. سورہ یوسف میں جو پروردگار نے یہ واقعہ بیان کیا بشر کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، جب زلیخا پر، جناب زلیخا یوسف کے عشق میں گرفتار ہوئی تو چاروں طرف سے ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ شروع ہوئی اور یہ اس حد درجہ پریشان ہوئی. زلیخا کیا کرے، مسلسل سوچا کس طرح سے ان خواتین کی جو اعتراض کرتی ہیں، جو مسلسل شرم کا احساس دلاتی ہیں کہ زلیخا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ عزیز مصر کی زوجہ ہو، مصر کی خاتون اول ہو، ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہوئی. کیا جواب دیتی؟ بالآخر بہت سوچنے کے بعد ایک بات ان کے ذہن میں آئی اور تمام اکابرین اور امرائے مصر کی بیویوں کو دعوت نامہ بھیجا کہ اگر مجھ پہ تمہارا اعتراض، اس کا جواب چاہیے تو فلاں وقت، فلاں دن، فلاں موقع پر میرے گھر میں سب کو اجتماعی طور پر جواب دوں گی، اور اگر میں تمہیں مطمئن نہ کر سکی تو جو سزا تم میرے لیے معین کرو مجھے قبول ہوگی. خوشی خوشی یہ ساری عورتیں اکٹھی ہوئیں کہ ہمیں مل کر زلیخا کا تماشا دیکھنے کا موقع ملے گا. جب سب اکٹھی ہوئی تو زلیخا نے ایک شرط عائد کی کہ اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو پہلے میرے گھر سے کچھ کھانا پڑے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری مہمان نوازی کرنا چاہتی ہیں ہمیں قبول ہے. زلیخا نے سب کے سامنے پھل رکھوا دیے، ہر ظرف میں چھری رکھوا دی. کہا لیکن میری خواہش ہے اور میری شرط ہے، تب آپ نے یہ پھل کاٹنا ہے اور کھانا ہے جب میں خود آپ کو اشارہ کروں. ہم سب ایک ساتھ، کہیں کیا بات ہوئی؟ کہ اگر جواب چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا. یہاں خاتون، ہر ایک عورت مضطرب ہے، بے قراری سے انتظار کر رہی ہے پہلے سے ہی. جیسے بہت سارے افراد افطار کے وقت تنگ ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کھجور ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہ روزہ مکروہ نہ ہو جائے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. تب انہیں بھی جلدی تھی کہ کسی طرح سے زلیخا کی بات سنیں. اپنے ہاتھ میں پھل اٹھایا ہوا ہے، سیب اٹھایا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں چھری ہے، اور انتظار میں کہ کب زلیخا اشارہ کریں اور کب ہم یہ پھل کاٹیں اور کب ہمیں ہمارے سوال کا جواب ملے. دوسری جانب زلیخا نے جناب یوسف کو پردے کے پیچھے پنہان کیا اور کہا کہ آپ رک کے انتظار کیجیے، جب میں آپ کو اشارہ کروں تب آپ نے میری طرف آنا ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. صاحب آ رہے ہیں، واپس چلے جائیں، کافی دیر سے پریشان کر رہے ہیں، واپس چلے جائیں، واپس چلے جائیں.
शर्मिंदा हूँ, वक्त तमाम हुआ, बस इसी बात को समेटूँ और बहुत कुछ अर्ज करना चाह रहा था लेकिन बात फैल गई। बस 2 से 3 जुमले और अर्ज करूँ और आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूँ। यहाँ पर यूसुफ पहले ही हसीन थे और ज़ुलेखा ने उनके लिए बेहतरीन एक नया कुर्ता आमादा करवाया, तैयार किया और कहा कि आप रुक जाइए, पर्दे के पीछे रुक के इंतज़ार करें और जब मैं आपसे कहूँ तब आपने चलते हुए मेरी तरफ आना है। और दूसरी जानिब खवातीन से कहा कि आपने तब फल काटना है जब मैं आपको इशारा करूं। इधर खवातीन को इशारा किया कि आप फल उठाइए, छुरी लीजिए, काटिए, खाइए, और उधर से यूसुफ को इशारा किया कि आइए। और जैसे ही जनाब यूसुफ आए सामने से, तो जिस खातून के सामने से जनाब यूसुफ गुजर रहे थे, ये कुरान मजीद ने फरमाया फ़क़तअना ऐदियहुन्ना, वो जितनी थी सब की सब ने फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली। तो कुरान मजीद की आयत के मुताबिक अगर हुस्न मजाजी सामने आ जाए और इंसान फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट डाले, इसमें हमें कोई ताज्जुब नहीं होता। तो वो अली के जो हुस्न हकीकी को अपनी निगाहों से मुशाहिदा कर रहे थे, अगर हालत नमाज में तीर खींच लिया जाए और खबर ना हो तो इसमें चाहे ताज्जुब क्या, अली की हर नमाज ऐसी थी, इसी मयार पर थी। तो ये कैसे पता चला कि कोई साइल आया है, मांगने वाला आया? जब तीर के निकलने का पता ना चले, एहसास ना हो, तो ये कैसे पता चल जाए कि कोई सवाली है, साइल है, कोई मांगने वाला है, एतराज में दम है? लेकिन जितनी भी तफासीर हैं सबको उठाइए, रूहुल मानी है, तफसीर कशाफ है जारुल ज़मख़शरी की, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की, और बाकी तमाम तफासीर उठाएं, शान नुज़ूल देखें। अगर साइल मस्जिद में दाखिल होकर बराह रास्त अली के पास जाता तो इतराज में दम था, लेकिन तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा जैसी वो मस्जिद में दाखिल हुआ, जितने अफराद बैठे थे, बहुत रईस थे, दौलतमंद थे, गनी थे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। अगर मिला तो इतना कम जो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। बिलाखिर जब मायूस हुआ और अल्लाह के घर से जाने लगा, अब भी अली से मांगता तो कुछ ना मिलता, लेकिन जैसी हर एक से तलब करने के बाद जरूरत पूरी ना हुई, अल्लाह के घर से निकलने लगा। तो अल्लाह के घर से निकलते हुए इसने हाथ उठाए, परवरदिगार की बारगाह में शिकवा किया, परवरदिगार क्या आज अपने बंदे को अपने घर से इसी तरह खाली हाथ रवाना कर देगा? अब भी अली से मांगता तो कुछ ना मिलता, लेकिन जैसे खुदा की बारगाह में शिकवा किया, शिकायत की, सवाल किया, तो वो अली जो अपने खुदा के साथ हम कलाम थे और आशिक और माशूक की गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, खुदा ने फरमाया पहले मेरे बंदे की मुश्किल आसान कर दीजिए, हमारी बातें तो होती रहेंगी। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और अब माना करूं मिसदाक के तयन के बाद वो अली तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। मुफस्सिरीन कुरान को इस बात पर तो इत्तेफाक है कि अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। आप सलामत रहिए। वो 25 अंगूठियां जो तकसीम की गई, मुझे नहीं लगता कि उनमें चांदी इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन जो अंगूठी अली की हालत रुकू में तस्लीम हुई है, ये वही अंगूठी थी जिसे पहनकर हजरत सुलेमान हुकूमत किया करते थे। मुफस्सिरीन कुरान को इस बात पर इत्तेफाक है कि अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। बात करते हैं इसमें कि अब विलायत के हुदूद और क़ुयूद को तयन करते हैं, जैसे खुदा ने इनकी जिम्मेदारी मुअय्यन की कि आप तय करें कि अल्लाह कितना बड़ा वली है, रसूल कितना बड़ा वली है, अली कितना बड़ा वली है। अगर इन विलायतों में किसी एतबार से कोई फ़र्क होता तो परवरदिगार अलग अलग बयान करता,
نہ ایک ہی آیت میں ایک جیسی ولایت، جو ولایت خدا کی ہے وہی ولایت نبی کی ہے، جو ولایت نبی کی ہے وہی ولایت علی کی ہے۔ اللہ کی اور محمد و آل محمد کی ولایت میں کوئی فرق نہیں، بس ایک فرق ہے، اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، محمد و آل محمد کو اللہ نے اپنے فضل سے ولی بنایا، علی ولی ہے۔ اور پھر علی کی اولاد میں آنے والے یہ تمام ائمہ دین حقیقت ولایت کو اللہ نے منحصر قرار دیا، یہ نہیں کہ کسی کو اٹھا کر ولی مان لیا جائے، وہ جو کپڑے کم پہننا شروع کر دے یا گرمیوں میں رضائی اوڑھنا شروع کر دے یا کسی گندی نالی سے پانی پینا شروع کر دے، نہ، معیار ولایت کا تعین خود پروردگار نے فرمایا، اور حقیقت ولایت کو پروردگار نے علی اولاد علی میں بعد از نبی منحصر قرار دیا، اپنے عمل سے سمجھایا۔ یہ نہیں کہ ہم جسے جی جائے اٹھا کے ولی مان لیں، نہ، ایک سفر سے واپسی پر ختمی مرتبہ نے زمین پر اپنی چھڑی سے لکیریں کھینچنا شروع کی، کچ مچ ٹیڑھی میڑھی منحنی مسلسل لکیریں کھینچی، صحابہ حیران ہیں یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں، پیغمبر کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ان تمام لکیروں کے درمیان ختمی مرتبہ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ خیال رکھنا اور یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہے، نہ، خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ حقیقت دین منحصر ہے ذات امیر المومنین میں۔ ہم نے قرآن سمجھنا ہے، کس دروازے سے سمجھنا ہے، جسے باب مدینۃ العلم قرار دیا گیا۔ ہم نے کلام رسول کو سمجھنا ہے، کس دروازے سے سمجھنا ہے، جسے ختمی مرتبہ نے معین فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو بھی ہم دین کا ترجمان بنا لیں، کسی کو بھی ختمی مرتبہ کا جانشین مان لیں، نہ، ختمی مرتبہ نے خود اپنی زندگی میں سمجھایا۔ یہ کیا حسین روایت ہے، جتنی مرتبہ پڑھی جائے کم ہے۔ ایک شخص آیا، عرب بدو، ختمی مرتبہ کی توہین کی، گستاخی کی، کھڑے ہو کر گالیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ کافی دیر توہین کے بعد کسی نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا سر کاٹ دوں، فرمایا نہ، خاموش رہو۔ یہاں تک کہ وہ فرد عرب بدو توہین کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا، اور کافی دیر توہین کرنے کے بعد جب دیکھا پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو کچھ دیر ساکت، مبہوت، حیران، پریشان، سرگردان رکا رہا، اور کوئی جواب نہ پا کر واپس سر چل پڑا، اور جیسے ہی مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا ختمی مرتبہ کی زبان میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک تلوار نیام سے نکلی جو بہت کم نکلتی تھی، کبھی کوئی کافر اس تلوار سے نہیں مرا۔ میں بھی تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، کئی سالوں سے مسلسل تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، کوئی کافر قتل ہونا بجائے خود کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، کسی کے بدن پہ خراش بھی نہیں آئی، لیکن آج جیسی ختمی مرتبہ نے فرمایا فوراً سے تلوار نکلی، یہ شخص دوڑا دوڑا پہنچا دروازے پر، اور جیسی تلوار چلانے لگا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے تھے۔ فرمایا رکو، ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ کہا قتل کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پیغمبر نے فرمایا۔ کہ کیا فرمایا؟ کہ فرمایا اس کی زبان کاٹ دو، میں اسے قتل کروں گا پھر زبان کاٹ کے لے جاؤں گا۔ کہ کیوں فرمایا پیغمبر نے؟ ساری بات سنائی۔ کہ کچھ اور کہا؟ کہ نہیں بس اتنا ہی۔ کہ تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ علی آگے بڑھے، یہ علی ہے، یہ اسلام کا نمائندہ، یہ اسلام کا ریپریزنٹیٹیو، یہ لسان خدا، یہ عین اللہ۔ بغور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، ساری داستان فقر اس کے چہرے پر عیاں ہے، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد ہے، کپڑے خاکالود ہیں۔ بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد فرمایا اللہ کا حاجہ، کچھ ضرورت ہے، کچھ چاہیے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہاں؟ اسی لیے تو مجھے غصہ آیا۔ یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، خود راحت و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھروں میں فاقے ہیں۔ فرمایا نہ، ایسا نہیں ہے، جاؤ پیغمبر کے گھر میں دیکھو، پیغمبر کے گھر میں تمہارے گھر سے زیادہ فقر و فاقہ ہے، اور جہاں تک تمہاری پریشانی اور مصیبت کا تعلق ہے تمہیں پیغمبر اسلام کو بتانا چاہیے تھا، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے تب تمہیں شکوہ کرنا چاہیے تھا، اور اب جب کہ تم نے اپنی پریشانی مجھے بتائی، امیر المومنین یہ علی ہیں، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم و دینار کی تھیلی نکالی، فرمایا یہ لے جاؤ، اور سنو یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ یہ لے کے چلا، یہ لے کے چلا، اور خوشی خوشی ختمی مرتبہ کی تعریفیں کرتے ہوئے، آپ کے ترانے پڑھتے ہوئے، مجھے غلطی ہوئی، مجھے غلط فہمی ہوئی، مجھے دھوکہ ہوا، میں نے ان کے بارے میں غلط سوچا، غلط بات کی، وہ تو اتنے کریم ہیں،
ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اتنے کریم ہیں کہ بن مانگے عطا کرتے ہیں. مجھے اپنی مشکل انہیں بتا دینا چاہیے تھی. یہ تعریفیں کرتے ہوئے چل پڑا. لیکن وہ جو تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے آیا تھا، ایک مرتبہ غصے سے پلٹ کر پیغمبر کے پاس پہنچا اور علی کی شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا. یہ سننا تھا. ختمی مرتبہ مسکرائے، فرمایا میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو. فرمایا ہاں. علی نے اس کی زبان کاٹ دی. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب تک یہ شخص زندہ رہے گا دوبارہ میری مخالفت اور توہین نہیں کرے گا. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی ولی ولی وسی وسی نعرہ حیدری بس میرے عزیزوں بات کو سمیٹ لوں اور نتیجہ دے کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. کلام ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو. ایک کیا سمجھا؟ تلوار لے کے چل پڑا. دوسرا کیا سمجھا؟ درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور اولاد علی کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، ہمارے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بن جائے گا. اور اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہم نے کلام خدا، کلام رسول، قرآن اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی، یہی دین ہماری مصیبت بن جائے گا، ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا. اس لیے علی کی اطاعت کو بشر پر واجب قرار دیا گیا. اولاد علی اور اس زمانے کے علی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. بس میرے عزیزو، طالب علم ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. آقا امام زمانہ مجھے بتائیں کیا ختمی مطبت دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، غدیر کا اہتمام کیا، اعلان کیا. اپنے بعد امت کو بے شتر و بے مہار نہیں چھوڑا ہے، ایک نظام دے کر گئے. اگر پہلے محمد دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نظام دے کر جائیں تو کیا آخری محمد سے متعلق یہ سوچ سکتا ہے کہ غیبت اختیار کریں اور امت کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور کوئی ان کے لیے ذمہ داری معین نہ کریں، کوئی نظام نہ دے کے جائیں؟ کیا ہم اپنے زمانے کی محمد مصطفیٰ سے متعلق ایسا سوچ سکتے ہیں؟ نہ. اس لیے اہل غیبت میں فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. جب نئے مسائل میں گرفتار ہو جاؤ، مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ، تو ان کے حل کے لیے میرے فقہا، میرے مجتہدین کی طرف رجوع کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. امام زمانہ نے ہمیں بتایا، امام عسکری نے فرمایا حافظ الدین، جو دین کا محافظ ہو، مخالفا لہوا، اپنے نفس کا مخالف ہو، مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع فرما بردار ہو. فعلی العوام ان یقلدوا، واجب عوام پر اس کی تقلید کریں، اس کے پیچھے چلیں. ابھی ہم تیمم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اگر پانی نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، تیمم کر کے پڑھیں گے. جب پانی آئے گا تو پھر تیمم چھوڑ کے وضو کریں گے. جب تک آقا امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا، یہ علماء، یہ آقا کے نائبین، یہ ایک سلسلہ ہے، ہم اس سلسلے کے پیچھے چلیں گے. یہ کربلا کا تسلسل ہے، یہ مہدویت کا تسلسل ہے. یہ انقلاب جو مجھ سے پہلے دعائیہ کلمات بیان فرما رہے تھے، ناظم منبر، ایرانی انقلاب، نہ ایرانی انقلاب نہیں، یہ اسلامی انقلاب ہے. یہ امام زمانہ کی تائید سے آیا ہے. ایک مجتہد کی کیا مجال تھی کہ ساری دنیا مخالف اور انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائے؟ یہ انقلاب آیا بھی امام زمانہ کی تائید سے، اور اگر باقی ہے تو امام زمانہ کی تائید کی وجہ سے باقی ہے. بس میرے عزیزو، وقت تمام ہو رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے 2 جملے اور عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. مجھے احساس ہے آپ کے جلوس ازاں کا سلسلہ جاری ہے، بات زیادہ ہو گئی، وقت تاخیر کا شکار ہے. بس ایک جملہ عرض کروں. خمینی بت شکن، یہ بوڑھا فقیہ، بوڑھا مجتہد، ساری دنیا مخالف تھی، کیسے انقلاب لے کے آئے؟
आका की ताईद थी। जो हो रहा था इमाम ज़माना की सरपरस्ती में हो रहा था। इसलिए जब पैरा से ईरान आ रहे थे वो फतवा दिया, जो भी पहले शाह ईरान ने हुक्म जारी किया, कर्फ्यू नाफिज किया पूरे ईरान में कि आज के दिन घर से बाहर आना, जो भी बाहर आएगा उसको गोली मार दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा। और जवाबन फतवा दिया खुमैनी बुतशिकन ने, फरमाया आज के दिन घर के अंदर रहना हराम है। फुकहा मुज्तहिदीन इकट्ठे हुए, खुमैनी बुतशिकन के पास सवाल करने लग गए। तमाम फुकहा, आपकी फतवा वापस ले लीजिए। कहा क्या कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? कहा नहीं, खिलाफ नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में जो इंसानी जानों का ज़िया होगा, इसके हवाले से हम परेशान हैं। जो हजारों की तादाद में लोगों पर गोलियां चलेंगी, लोग कत्ल हो जाएंगे। मुसलसल इसरार किया जा रहा था, और सबसे ज्यादा इसरार अयतुल्लाह तालिकानी कर रहे थे। बार बार कह रहे थे इमाम अपने ये फतवा वापस ले लीजिए, आका खुमैनी अपने ये फतवा वापस ले लीजिए। जब मुसलसल इसरार किया तो जुमला का कहा, तालिकानी अगर मेरा फतवा होता तो मैं वापस ले लेता, क्या करूं कि मेरे आका ने मुझे ये फरमाया। ये इनकलाब आया भी इमाम ज़माना की मदद, हिमायत, ताईद के नतीजे में। बाकी है तो भी आज जबकि हम अमीरुल मोमिनीन का यौम शहादत मनाने के लिए जमा हुए हैं, दूसरी जानिब आपके एक बेटे की लाश अभी तक खुरासान में पड़ी हुई है। अभी तक सैयद अली खामेनी की लाश को दफन नहीं किया गया, अभी तक नमाज जनाजा अदा नहीं किया गया। इस रास्ते में शहीद हुए, इस्लाम के लिए शहीद हुए, मुस्लिमीन के लिए शहीद हुए। याद रखिएगा मेरे अजीजों, आप फिरका नहीं है, तशय्यो फिरका नहीं है। ये जो मीडिया पर बैठकर बाज़ अफराद कहते हैं अहले तशय्य, आप अहले तशय्य नहीं है, आप अहले तशय्यो हैं। जनाजे के पीछे चलने को तशय्य कहा जाता है, इमाम के पीछे चलने को तशय्यो कहा जाता है। और तशय्यो फिरका नहीं है जिस तरह से बाकी इस्लाम के फिरके हैं, ना। तशय्यो इस्लाम की नौइयत का नाम है, तशय्यो इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, तशय्यो इस्लाम का हरावल दस्ता है। तशय्यो वो नेहज़त, वो मूवमेंट, वो तहरीक है जिसने हर असर में इस्लाम का, मुस्लिमीन का, कुरान का, इस्लामी कदरों का दिफा किया है। सदर इस्लाम से लेकर आज तक जब भी इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया, कौन उठा है? तशय्यो। क्यों शहीद किया गया सैयद अली खामेनी को? फलस्तीन के हक में, कुद्स के हक में आवाज उठाई। कौन रहते हैं फलस्तीन में? गजा में शहीद होने वाले मुसलमान कौन है? शिया हैं? शायद कोई एक भी शिया ना मिले, सब के सब अहले सुन्नत है। लेकिन ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हमें काफिर कहा जाए, चाहे हमें बम बरसाए जाए, चाहे हमें गोलियां मारी जाए, लेकिन हम इस्लाम और मुस्लिमीन के तहफ़्फ़ुज़ से कभी हाथ नहीं उठाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इमाम हुसैन किसके लिए गए थे? सिर्फ अपनी जान या अपने चाहने वालों और मुहिब्बों को बचाना मकसूद होता, हिंदुस्तान चले जाते, यमन चले जाते, किसी पहाड़ी इलाके में पनाह गुज़ीर हो जाते। क्यों करबला गए? और करबला चल के जो ऐलान किया, बस उसी जुमले पर गुफ्तगू खत्म करो। मैं शर्मिंदा हूं, हालत होज़ा में मैं आपको बहुत ज़हमत दी, मेरी बातें अधूरी रह गई, लेकिन बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। आज की यजीद, डोनाल्ड ट्रंप, आज का इब्न ज़ियाद, नेतन्याहू, जो आज अली के एक बेटे को शहीद करके समझ रहे हैं, ना, शहीद की शहादत ने तशय्यो और इस्लाम को और मजबूत कर दिया। ये नंगे बशरियत, कायनात के कसीफ तरीन, पलीद तरीन, नजिस तरीन वजूद ये समझते हैं कि ये बम धमाके करेंगे, कत्तो गारत गरी करेंगे, ऑयल रिफाइनरी को जाया करेंगे, आग लगाएंगे, बम बरसाएंगे, ये कौम तस्लीम हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुमने बहुत गलत रास्ते की तरफ। ये सैयद अली खामेनी अपनी जिंदगी में जुमला कहा करते थे खतीबों को, हमें नसीहत करते हुए जुमला का, जब मुहर्रम की तबलीग के लिए हम लोग आ रहे थे, ये जुमला का तलबा के मुख्तलिफ ममालिक में जाने वाले तलबा से कहा, जाओ खैबर बयान करो, खंदक बयान करो, लेकिन अपनी कौम को, मोमिनीन को, मुसलमानों को इस तरह से खैबर का वाक़या सुनाओ कि आज के मोमिन और मुसलमान को समझ में आ जाए कि आज की यहूदियत का किला खैबर कैसे उखाड़ना है। अली के बेटे ने हक का सीधा रास्ता, शहादतों
وقت کے یزیدوں کو، وقت کے ابن زیاد کو کہ ہمیں کوئی آفر نہیں چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ بند کر دیں گے، یہ کر دو، ایسے کر دو. نہ، جنگ تم نے شروع کی تھی، بند کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. ہم ان گولیوں سے، ان بموں سے، دھماکوں سے ڈرنے والے نہیں. سب شہید ہو جائیں، اگر ایک بھی بچ جائے گا تو وہ وہی کہے گا جو روز عاشور ان 72 کی شہادت کے بعد، یہاں تک کہ جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد جب عمر ابن سعد آگے بڑھا، امام حسین سے کہنے لگا اے حسین ابن علی، مجھے ابھی ابھی دارالامارہ سے، کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے کہو اگر ابھی بھی تسلیم ہو جائے، اگر ابھی بھی معافی طلب کر لے تو حسین کو معاف کر دیا جائے گا. اگر یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی بیعت کر لے، حسین کو بتاؤ اس کے پاس صرف دو راستے ہیں، بین ذلت و ذلہ، بیعت کرے، ذلت کا توق قبول کرے، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے عزیزوں، آپ حالت روزہ میں، میرے لیے خود اس وقت گفتگو کرنا مشکل ہے، یہ چند گھنٹوں کی پیاس ہے، 3 دن کے سوکھے گلے سے اتنے پیاسے تھے حسین ابن علی. سید ابن طاؤس نے اللحوف میں تحریر کیا، حسین اتنے پیاسے تھے کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، آسمان حسین ابن علی کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا. اس پیاس کے باوجود جب عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام پہنچایا، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے 3 دن کے سوکھے گلے سے جو آواز بلند کی، اور آپ کے حلقوم سے، آپ کے حنجرے سے جو آواز ادا ہوئی، پورے میدان کربلا میں سنی گئی. فرمایا ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا، وہ مجھے اختیار دے رہے بین الذلت و ذلہ، ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اے عمر ابن سعد، جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا، حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. آج کے یزیدوں کو جواب دیجئے، آج کے عبید اللہ ابن زیادوں کو جواب دیجئے، ہم کبھی ذلت کا توق اپنی گردن میں نہیں پہنیں گے. ہیہات من الذلہ، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. یا علی، پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. آپ سب دین کا سرمایہ ہیں، آپ دین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ دین کے نمائندے ہیں. بس میرے عزیزوں، وقت تمام ہو رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں ایک جملہ عرض کروں. جمعہ گزشتہ آپ سب نے بیداری کا ثبوت دیا ہے، آپ بیدار ہیں. حق کی نصرت کے لیے جس طرح سے اکٹھے اجتماعی طور پر آپ نے نماز جمعہ ادا کی، اس لائق صد تحسین ہے، میرا سلام ہو آپ پر. لیکن یہ جمعہ جو 2 دن کے بعد آ رہا ہے، یہ جمعہ یوم القدس، وہ قدس جو اللہ کا دوسرا گھر ہے خانہ کعبہ کے بعد، مسلمانوں کا قبلہ، اس کا تقدس ہے اور اس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے. سید علی خامنہئی اسی راستے میں شہید ہوئے. ہم نے بھی اس یوم القدس کو، یہ یوم القدس پچھلے تمام سالوں سے جو ہم آپ کی زندگیوں میں دن نکلتے تھے، اگر لبیک یا حسین کہنا ہے آقا حسین کے ساتھ اور زمانے کے حسین امام زمانہ کے ساتھ تجدید بیعت کرنی ہے، تو چاہے آپ روزے سے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مصروف ہیں، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے کا، اس ماہ رمضان کا یہ جمعہ بہت اہم ہے. عالمی سطح پر آپ کی آواز جہاں تک محدود نہیں رہے گی. آپ نے نماز جمعہ ادا کیا، واقعاً اس کی بازگشت بہت دور تک سنائی دی جا رہی ہے. اہل ملتان نے جس بیداری کا ثبوت دیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، اس سے کئی گنا زیادہ، یہ جو جمعہ آ رہا ہے یوم القدس، گھروں سے نکلیے گا اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، بوڑھے مرد خواتین، استغاثہ حسینی پر لبیک کہتے ہوئے، آج کے طاغوتوں کو مرد آباد کہنے کے لیے، آج کے یزید کو مرد آباد کہنے کے لیے. ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک اچھا جملہ کہا تھا کہ جو چلے گئے اس راستے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے وہ حسینی ہیں، اور جو بچ گئے ان کا وظیفہ کار زینبی انجام دیں، اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر وہ یزیدی کہلائیں گے. اور زینبیت کیا ہے؟ صرف مرے ہوئے یزیدوں کو مرد آباد کہنا یہ زینبیت نہیں ہے. زینبیت نام ہے زندہ یزیدوں کا توقع کرنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا. اس لیے کل پرسوں روز جمعہ گھروں سے نکلیے گا
اور اس عصر کے یزیدوں کے خلاف اپنی آواز بلند کیجیے گا. اگر تائید کرتے ہیں تو لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے تائید کر دیجیے. میں بہت شرمندہ ہوں. میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ طولانی گفتگو نہ کروں، آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں. آپ حالت روزہ میں مسلسل زینہ زنی کرتے ہوئے، ساری رات جاگتے ہوئے عبادت کرتے رہے، پروردگار کی بندگی میں مصروف رہے، سارا دن مسلسل عبادت کرتے رہے. مجھے معاف کر دیجیے گا، چند لمحے میں نے تاخیر کی، لیکن یہ چند گزارشات ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ضروری سمجھتا تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کی. میں برابر آپ کے شہر ملتان میں شہادت کی ایام کی جو مجالس تھیں، اب تک 11 مجالس سے مجھے گفتگو کی توفیق ہوئی. میں نے مولے متقیان کی مختلف مصائب بیان کیے، آپ کی ضربت کے مصائب، آپ کی شہادت کے مصائب، آپ کی وصیتیں بیان کی، لیکن ان 11 مجالس میں ایک درد بیان نہیں کیا جو علی کا سب سے بڑا درد ہے. آپ کی ضربت سے بھی کہیں بڑھ کر وہ درد جو علی کو ساری زندگی خون کے آنسو رلاتا رہا. جب کچھ افراد نے علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف پر ہجوم کیا. بس میرے عزیزو، شہادت کی باقی مصائب میں پڑھتا رہا. آج صرف 2 جملے تاخیر ہوئی، میں 2 جملے عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. یہاں تک کہ کسی نے دستک دی کس طرح سے ولایت کا ساتھ دیا جاتا ہے، نظام ولایت کا کس طرح سے تائید کی جاتی ہے. ایک مرتبہ مولے متقیان دروازہ کھولنا چاہ رہے تھے، یہ ثانی زہرا آگے بڑھی، کہا کہ علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی خود انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا. اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور اے علی آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں. اس لیے آج خود آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی. علی فرمانے لگے جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں. ایک مرتبہ علی پیچھے ہٹے، نبی زادی آگے گئیں، اور کچھ آوازیں بلند ہو رہی تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جلدی سے علی کو باہر بھیجیں ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں. نبی زادی نے فرمایا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے. بس عزیزو مختصر کروں، یہاں تک کہ کسی کے اشارے سے کنفوز آگے بڑھا، در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی. لیکن یہ دوسرا شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا، اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا. اہل ملتان، اہل معرفت، دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا تھا؟ اے کاش یہ دروازہ زمین پر گر گیا ہوتا. لیکن کیسے عرض کروں، آقا امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں اس دروازے کو رونگتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور نبی زادی کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو گیا. فضا میری مدد کو، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں. یہاں تک کہ ان 11 میں سے ایک فرد جس کے ہاتھ میں رسی ہے، اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے علی کے قریب پہنچے، حضرت کی گلو یا تھر میں رسی ڈالنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اس اسنا میں مجھے نہیں معلوم نبی زادی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کس طرح سے اٹھی، چلتی ہوئی آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان حائل ہوئی. فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا. وہ شخص کہنے لگا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی. فرمایا نہ، ہرگز قیامت تک نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا. ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں بازو فضا میں بلند کیا، پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا. فاطمہ زہرا زمین پر گری.